ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بڑے انفارمیٹیو اور سود مند جو فائدہ ہو جس کا وہ ٹاپک لے کے آئیں تاکہ ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہم چھچورے قسم کے وہ نہیں لے کے آتے کہ جو ریٹنگ کے لیے لوگ کرتے ہیں کہ وہ چھچورے ٹاپک لے کے آئیں اور بس ٹھیک ہے اللہ گلا ہو. ایسا ہو کہ جو ناظرین دیکھنے والے ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ اس سے ہو. تو آج ہمارے 2 ٹاپک ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ کیا کریں, بچوں کو کہاں تعلیم دلوائیں. اگر وہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آئے روز کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دوسری طرف جائیں تو آپ مدرسوں کی طرف جائیں, وہاں پہ الزامات لگ رہے ہیں کہ وہاں پہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب اگر پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں تو وہاں پہ بچیاں محفوظ نہیں ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی ایجوکیشن ہے, کوئی اور وجہ ہے, کیا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کا. ڈاکٹر صاحبہ آپ ماہر نفسیات بھی ہیں. یہ کہیں پہ یہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے, دیکھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو ان کا آپس میں کو ایجوکیشن نہیں بنتی جی, پھر یہ مدرسوں کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو رہا ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہو رہا ہے. یہ بچوں کے ساتھ ریپ, زنا بالجبر, یہ اس طرح کی زیادتی, یہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد قتل بھی کچھ لوگ کر دیتے ہیں زیادتی کے بعد. آپ اپنے اس کیا حوالے سے کہتی ہیں, ہمارے نفسیات ہونے کے حوالے سے؟ دیکھیں ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ کسی بھی کالج, یونیورسٹی یا اسکول سے جس آپ کا تعلق ہے وہاں پہ بچیاں پڑھتی ہیں تو ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری انتظامیہ کی ہوتی ہے. انتظامیہ میں ہی اگر ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو مینٹلی طور پہ سکھ ہیں اور جو اس طرف سیکشلی جو ہے وہ بچیوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں یا ان کے جو ہے وہ زندگیوں سے کھیلنے کی جو ہے وہ صرف بچیاں نہیں, معصوم بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس طرح کے جو درندے صفت لوگ ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی کیا سوچ ہوتی ہے, ایسے لوگ جو ہے نا وہ ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں. علاج کی ضرورت ہے. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ان کو ماہر نفسیات کو چیک کروائیں, ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں. ان کے ایٹیٹیوڈ لیول بتاتے ہیں کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں ہر وقت جو ہے وہ فون پر کچھ ویڈیوز اور کچھ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں, یا پھر لڑکیوں کو تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہوتا ہے, نیگیٹو ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے. یہ ایسے اٹیمپٹ نہیں کرتے سب کچھ, یہ پورا ٹارگٹ کرتے ہیں. جیسے ایک ڈکیتی میں تمام چیزیں ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ ڈکیتی اٹیمپٹ کی جاتی ہے, یہ بھی جو ریپ اٹیمپٹ کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کرمنل سائیکالوجی میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس کو پورا جو ہے وہ ریکی کیا جاتا ہے. پورا ایک اپنا جو ہدف ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے پیچھے یہ کتنے ٹائم انہوں نے اپنے ذہن میں سوچا ہوتا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا چیزیں ہیں. اور بہت سے ایسے بھی کرمنل ایکٹ ہوتے ہیں جو اسی وقت اٹیمپٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ یکدم جی مجھ پہ شیطان آ گیا اور مجھے پتہ نہیں چلا. یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں انہیں بہت پہلے سے شیطان پھر جوتوں سے نکالا جائے نا. جی نہیں, جوتوں سے نہیں, ان میں سے ایک دو کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے ان کا, میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ساری جو ہے وہ مینٹل النس کا شکار ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کے عادتیں بھی ہوتی ہیں لوگوں کو. آپ فطرت نہیں بدل سکتے کسی کی. اگر کسی کی فطرت میں گند کرنا شامل ہے تو وہ گند کرے گا, وہ باہر جو ہے وہ گندگی میں منہ مارے گا اور وہ یہ بھول جائے گا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. تو صحیح اور غلط کا موازنہ جو ہے وہ وہیں پہ ہو سکتا ہے جہاں شعور ہوگا, جہاں تعلیم ہوگی. اسی لیے میں کہتی ہوں کالج یونیورسٹی میں جو گارڈز رکھتے ہیں آپ, جو کینٹین والے ہیں, ان کا بہت دیکھ بھال کے ان کو جو ہے وہ رکھیں, کیونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں, یہی چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے بچیوں یا بچوں کے ساتھ ریپ اٹیمپٹ کرتے ہیں. ورنہ کوئی پڑھا لکھا بندہ یا کوئی پروفیسر یا کوئی ٹیچر بہت کم ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہو رہا ہے یہاں پہ, جو مینٹلی سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ استاد بھی کر رہے ہیں, یہاں پہ اسٹوڈنٹ آپس میں کولیگز بھی کر رہے ہیں, یہاں پہ اور بہت سارے اس طرح کے. دیکھیے فرسٹریشن بڑھ گئی ہے معاشرے میں. آپ کے معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے کے حل کیا ہے اس کا حل یہی ہے کہ آپ چیک کروا لیں. دیکھیں اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ آپ بچوں کو اسکول نہ بھیجیں یا کالج نہ بھیجیں یا یونیورسٹی نہ بھیجیں. آپ ایڈمنسٹریشن کو بہتر کریں. بچوں کے ساتھ ماں باپ کی فرینڈشپ کس طرح کی ہونی چاہیے تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائیں. بچہ جو ہوتا ہے نا, جس بچے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ سمٹمز جو ہے وہ ضرور مل رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کو ریکی کر رہا ہے, کوئی اس کے بارے میں کسی سے معلومات حاصل کر رہا ہے. اور کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ ریپ اٹیمپٹ ہو جاتا ہے. اب ایک چھوٹا بچہ اپنا نہیں جو ہے وہ ڈیفینس کر سکتا, اور ایک لڑکی بھی بہت سارا, جہاں گینگ ریپ کی بات آتی ہے تو وہ اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتی. تو یہاں پر جو صورتحال ہے وہ درندگی کی ہے, یعنی کسی سے بدلہ لینے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے اور اپنی فرسٹریشن مٹانے کے لیے بھی. آپ کے ہاں لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں کہ شادی شدہ لوگ بھی آج اپنی نجی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں.
وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی گندگی کا سہارا لیتے ہیں, ریپ اٹیمپٹ کرتے ہیں, زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں, یا وہ لوگ جو بہت زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں, یعنی ویژولائز دیکھتے ہیں اس کو, وہ چیز لوگ جو ہے وہ اس طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ پھر اس چیز کو اٹیمپٹ کرتے ہیں. ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو نارملی اپنی روٹین وائز جو ہے وہ کام کر رہا ہو اور اس کا ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے اور وہ اپنے کام کی طرف دھیان کرتا ہے. وہ بندہ کبھی بھی کسی بھی بچے یا بچی کے ساتھ ریپ اٹیمپٹ نہیں کر سکتا. یہ پوری ایک کرمنل سائیکالوجی ہے, ان کا کرمنل مائنڈ ہوتا ہے. اچھا, ایسی سچویشن میں دیکھیں ہم ایک اسلامک کنٹری ہے, اسلامک کنٹری کے اندر ایسے حیوان, درندے یا ذہنی مریض, جی, ان کا ایک تو علاج, سیکنڈ کو سزا کس طرح کی دی جائے کہ تاکہ خوف و ہراس اس طرح کے پھیلے تاکہ اس طرح کی کوئی جرات نہ کر سکے. اچھا, ایک اور چیز میں یہاں سزا جزا کا عمل تو ہونا چاہیے نا. جی ہونا چاہیے. نشہ کرنے والے, نشے کا جو استعمال ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے, یہ بھی سیکس کو جو ہے پروموٹ کر رہا ہے, اور یہ سیکشلی جو ہیبیچول ہو جاتا ہے بندہ, کیونکہ نشہ جو ہے وہ آپ کی ڈیمانڈ بڑھا دیتا ہے, اور پھر اپنی کیپیسٹی کو پورا کرنے کے لیے وہ نشہ کرنے والا جو بندہ ہے وہ سیکشلی اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے اپنا ایسا ہدف ڈھونڈتا ہے جہاں سے اس کو کوئی پکڑ نہ سکے یا جہاں سے کوئی ریزسٹنس نہ آ سکے. تو یہ چیزیں, یہ میں نے آپ کو مطلب کھل کے بات بتا دی ہے کہ معاملہ ہو کیا رہا ہے آپ کے معاشرے میں. تو اپنے معاشرے میں ارد گرد جو ہے وہ ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں, اپنے بچوں کی حفاظت کریں, اور بچوں کو نا پراپر طریقے سے والدین کو چاہیے کہ اپنی ٹیچر کے ساتھ, پرنسپل کے ساتھ اسکولوں میں آیا جایا کرے, ان کی پوری خیر خبر رکھا کرے. ایڈمنسٹریشن کے معاملات سے لے کے ہر چیز کی ریکی جو ہے وہ والدین خود بھی کریں. ہمارے یہاں والدین کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے, بچوں سے جو ہے وہ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے, بچوں کی کاپیز چیک کرنے کا ٹائم نہیں ہے, بچے پڑھ کیا رہے ہیں, بچوں کی ذہنی صحت کس طرف جا رہی ہے. تو اگر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں اپنے بچے کو دینے کے لیے, تو پھر ہمارے بچے جو ہے وہ غلط طرف جائیں گے, پھر وہ خود بھی غلط طرف نکل سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کچھ غلط اٹیمپٹ ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ معاشرے کی سدھار جو ہے وہ اپنے گھر سے ہو. مطلب اچھی بات یہ ہے کہ والدین کو بچوں کو ٹائم دینا چاہیے, ٹائم دینا چاہیے, دوستانہ ماحول رکھنا چاہیے, بالکل چاہیے. اور حکومت کو کیا کرنا سننا چاہیے, بچے کو سنیں, بچوں کو سنیں, والدین ان کے پیرنٹس جو ہے وہ سنیں. اگر بچہ کچھ آ کے بتا رہا ہے نا آپ کو کہ فلاں انکل نے مجھے ایسے ٹچ کیا اور فلاں انکل مجھے یہ بات کر رہا تھا, یہ کر رہی تھی, ہاں, تو فوری طور پہ اس چیز کا نوٹس لیں. یہ نہ کہیں نہیں بچے آپ کو فیل ہوا تھا, نہیں بس چپ کر جاؤ, تم نے کسی کو یہ بات نہیں بتانی ہے. واچ کریں یا نوٹس لیں, واچ کریں اور اس بات کو معنی دیں, اور اس بات کو اس طرح سے نا ہوا میں اڑا دیں کہ بچے کو جو ہے وہ آپ چپ کروا دیں. آپ اپنے بچے کو چپ کروا دیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہوگی, بچوں کی ذمہ داری ہوگی. حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس پہ؟ حکومت کو اس پہ سخت قسم کا قانون جو پہلے ہی موجود ہے ہمارے یہاں, باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹیشن کرنا چاہیے, اور باقاعدہ ایک دو کو سزا دینی چاہیے, کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے, لوگوں کو دکھانا چاہیے, سب کو دینی چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کی سزا جو ہے وہ لوگوں کو دکھانی بھی چاہیے. دیکھیں جب سزا چھپی رہتی ہے نا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. آپ سعودیہ کا قانون دیکھیں, وہاں کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کو سامنے کھڑا کر کے اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, وہاں چھپ تاکہ دوبارہ کوئی جرات نہ کرے, تاکہ دوبارہ کوئی جرات نہ